اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس کو لازمی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے عاجزی سے کہا کہ حضور عالی مقام، آپ اپنا مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کا افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا، اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگار سے کیا لینا دینا، یہ کام تو کسی اور سے کرواؤ۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل علی جا، آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں بادشاہ علی مرتبت کہ آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کر رکھے ہیں۔ نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ جائیں گے۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پر سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کے لیے حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتہ کاٹا۔ ریچھ، بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ نے خوب تالیاں بجائیں۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا۔ پہلے اس نے خوب اچھی طرح اچھل کود کی، پھر مائک پر آ کر اعلان کیا، شہنشاہ دوراں، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگار کی اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس جمالی سے بہرور ہیں۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا وہ زائل ہو گیا۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی اور پورے 7 بار جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی سے یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شیر سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں، وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کرواتا ہے۔ پہلے تو اس کمبخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب اس نے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس طرح کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگ طے کر کے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی، ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش فرما کر اونگھ رہا تھا۔ بادشاہ نے غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے دست بستہ ہو کے کہا کہ شہنشاہ، ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دی ہے۔ خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہیں، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اس پر عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوشامدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ اس پر شیر غصے سے دھاڑا اور کہا، کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی باہر رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل طور پر خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے، وہ بس ڈانس اور دوسری محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنی غار سے نکلا اور ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنے چاہے تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ اس جدوجہد کے دوران ہرنی کو بھی علم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے۔ تو ہرنی نے شیر کو 4-5 لاتے اچھی طرح رسید کی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پر قسمت آزمائی، لیکن ایک بھی جانور یہ داؤ نہ چلا۔ شیر نے کئی جانوروں پر قسمت آزمائی، لیکن ایک بھی جانور پر داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا۔ نڈار شیر گرتے گرتے اپنی کوچار پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی نظر آئی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام کیا، نہ عزت دی، نہ اس کو ذل الہی عالی جا کہا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دوراں کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے تمہارے ہی مشورے پر ناخن نکلوائے اور تمہارے ہی کہنے پر سامنے کے دانت نکلوائے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا کہکا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کے کہا،
او بے وقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا میں تمہارے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ وہ وہاں سے ہٹی اور شیر نڈھال تھا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی۔ شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام ہی کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے گھومنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے حسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں سے جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو طنز یہ کہا، گھاس بھی تب ہی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھس جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیر نے اپنا جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی ہے، تم کچھ دن ریاضت کرو، پریکٹس کرو، جس دن تم میاؤں کی آواز صحیح نکالنے میں کامیاب ہو گئے اس دن تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں ہے، یہ امت مسلمہ ہے جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا بھگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت مسلمہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے، اس لیے آج کفار نے امت مسلمہ کو ایک نکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج جب شام میں بمباری ہو رہی ہے تو بھارت کے مسلمانوں پر اور کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ شیر بس میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔